अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको रा के कायदे में जो सबक रह गया था उसका पार्ट नंबर 2 बताएंगे कि जो कायदे रह गए थे वो आज हम आपको मिसालों के साथ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल वाले सबक में हमने आपको पढ़ाया था, 4 कायदे बताए थे कि अगर रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे कि इस रा के ऊपर ज़बर है, इस रा के ऊपर पेश है, तो इन्हें हमने पुर पढ़ना है। और दूसरा कायदा था कि अगर रा के ऊपर 2 ज़बर या 2 पेश हो तो भी हम रा को पुर पढ़ेंगे। और तीसरा कायदा था कि अगर रा के ऊपर खड़ा ज़बर हो तो भी हम रा को पुर ही पढ़ेंगे। और चौथा कायदा था कि अगर रा के नीचे एक ज़ेर या 2 ज़ेर हों तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। आज हम आपको इसे आगे बताते हैं। रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो हम रा को पुर पढ़ेंगे। और रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो भी हम रा को पुर ही पढ़ेंगे। पहले हम मिसाल लेते हैं कि रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो उसे हम किस तरह मोटा पढ़ेंगे। जी, तो ये देखें, ये कुरान पाक का लफ्ज़ है इरजिई। यहाँ पर अलिफ आपको नज़र आ रहा है। जब ये खाली होगा तो इसे हम अलिफ बोलेंगे। जब इसके नीचे ज़ेर ज़बर या उसके ऊपर कोई पेश हो तो उसे हम हमज़ा बोलेंगे। जब भी कुरान पाक में इस तरह कोई अलिफ आ जाए खाली और उसके नीचे हम खुद कोई ज़ेर लगाएं तो उसे ज़ेर आर्जी बोलते हैं। अगले वाले सबक में मैं इसका भी आपको तफसील के साथ समझाऊंगी कि ये ज़ेर या ज़बर या पेश आर्जी हम किस तरह लगाते हैं। लेकिन रा साकिन है, उससे पहले वाले कलमे के नीचे ज़ेर आर्जी है तो हमने रा को पुर पढ़ना है। जैसे इरजिई। अगली वाली मिसाल लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो हम रा को पुर पढ़ेंगे। ये रा साकिन है और उससे पहले वाले कलमे में दूसरा कलमा जो है उसमें उसके नीचे ज़ेर है। जैसे रब्बिरहमहुमा। रब एक अलहदा लफ्ज़ है और ये वाला एक अलहदा लफ्ज़ है, तो ये दूसरे कलमे में ज़ेर आ रही है क्योंकि अरहमहुमा इसमें नहीं आ रही। अगर हम अलिफ के ऊपर आर्जी अगर ज़बर लगाएं, एक मिसाल दे रही हूँ, या ज़ेर लगाएं इरहमहुमा तो यहाँ पर ये एक कलमा बना और ये रब्बी दूसरा कलमा बना, तो ये हमारा रा भी पुर ही पढ़ा जाएगा। रब्बिरहमहुमा। बिर आवाज़ को मोटा करना है, मुंह को गोल करके बारी आवाज़ के साथ पढ़ना है, तो रा हमारा पुर और मोटा पड़ा जाएगा। आपने समझ लिया कि रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो उसको मोटा पढ़ना है। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो भी हमने रा को पुर यानी मोटा पढ़ना है। और अगला हमारा कायदा है कि रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ उसी कलमे में आ जाए तो रा को हमने मोटा पढ़ना है। जैसे कि ये रा साकिन है, उसके बाद ता आ रहा है, ता है हरूफ मुस्तालिया में से, तो इस रा को भी हमने पुर यानी मोटा ही पढ़ना है। जैसे फी किरतासिन, किर किर किर
کر، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ را کی آواز موٹی آ رہی ہے کیونکہ را ساکن ہے، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف آ رہا ہے اسی کلمے میں، یہ ایک ہی کلمہ ہے قرطاسن، تو اسی لیے ہم نے اس را کو بھی موٹا ہی پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، تو پھر ہم اس را کو موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک ہی کلمے میں اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، زیر اصلی مطلب کہ ہم نے خود نہیں ڈالی، یہ پہلے سے ہی یہاں پر زیر لکھی ہوئی ہے، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے اس را کو پر کیوں پڑھا، کہ اس کی وجہ ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر اصلی ہے اور اس کے بعد را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ فی قرطاسن، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگلے والے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو اگلا ہمارا قاعدہ ہے تو بہت آسان، لیکن تھوڑا سا اس میں ٹوسٹ ہے، اس میں آپ کو تھوڑی سی حاضر دماغی کی ضرورت ہے آسان ہی، میں آپ کو آسان طریقے سے ہی سمجھاؤں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ را موقوف ہو اور اس سے پہلا حرف یا ساکن یعنی جس یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو تو را موقوف کو باریک پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ را موقوف کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں۔ را موقوف کسے کہتے ہیں؟ را موقوف جو ہوتا ہے وہ ہے وقف کی جمع۔ وقف جیسے کہ یہ آپ کو ایک گول دائرہ نظر ہے، جیسے ہم قرآن پاک میں کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں اس کے اینڈ میں ایک دائرہ بنا ہوتا ہے، وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور وقف کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، ایک جگہ پر رک جانا یا کھڑے ہو جانا ایک جگہ پر، اسے وقف کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف ہو گیا ہے، اب ہم وقفہ کرتے ہیں، یا تم کہاں جا رہے ہو، وقف کر لو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ ہے وقف کی جمع۔ وقف کی جمع موقوف ہے اور موقوف کا جو مطلب ہے وہ ہے وقف کی جمع۔ اب ہم اس کی آسان سی مثال لیتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہے شیء قدیر، اور آگے وقف آ رہا ہے۔ ویسے تو را کے اوپر دو زبر آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن آگے وقف ہے، تو وقف میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو را موقوف ہے، یہی را موقوف ہے، را ہے اور اس کے آگے وقف آ رہا ہے، اسی کو ہم را موقوف کہتے ہیں، یہ والا را ہمارا موقوف ہے، تو را موقوف سے پہلے یا ساکن ہونا ضروری ہے کہ را موقوف ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے کلمے کے نیچے حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، جیسے شیء قدیر، 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 آپ کو سمجھ آ گیا آسانی کے ساتھ؟ امید کرتی ہوں کہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ ایک اور مثال لیتے ہیں کہ را موقوف ہے ہمارا اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے را کو کیا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ نذیر، نذیر، نہیں کرنا، نذیر، باریک آواز میں ہی پڑھنا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے یہ بھی ہمارا را موقوف ہے، آپ کو اس کے اوپر دو پیش اور اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، لیکن آگے وقف آ رہا ہے، تو اسے ہم نے کیا کر دینا ہے، ساکن۔ تو یہ ہمارا کون سا حرف ہو گیا، را موقوف ہو گیا، کہ را موقوف کا مطلب ہے کہ را ہے، اس کے آگے وقف ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا را موقوف۔ اسے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ بصیر، بصیر۔ اب چلتے ہیں اگلے والے قاعدے کی طرف۔ را موقوف ہے اور اس سے پہلے یا ساکن کے علاوہ کوئی اور دوسرا حرف ساکن ہو، جیسے با ہو، تا ہو، سا ہو،
جیم دار کوئی بھی ہو یا کے علاوہ اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اس کی مثال لیتے ہیں کہ یہ را موقوف ہے، اس سے پہلے جو ساکن حرف ہے وہ با ہے، مطلب کہ یا نہیں ہونا چاہیے، با ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بالصبر، بالصبر۔ اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بالصبر، بالصبر، بالصبر۔ اسے ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں کہ یہ را موقوف ہے، اس سے پہلے والا حرف سین ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، جیسے لافی خسر، خسر، خسر۔ را کو کیسے پڑھا ہم نے؟ را کو موٹا پڑھا، پر پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو را کے قاعدے اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ الف کے اور را لام کے قاعدے میں نے آپ کو پچھلے والے سبق میں پڑھا دیے تھے، اور را کا پارٹ 1 بھی را والے قاعدے کا میں نے پڑھا دیا تھا۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ والی ویڈیو لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ والے قواعد بھی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ کو تھیم اور ترقیق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔